جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے۔ اس کا تکبر یہ تھا، وہ اپنے آپ کو انسان سے اعلیٰ سمجھتا تھا، اس وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور مردود ہو گیا۔ کیا اس کا سجدے کا انکار صرف آدم علیہ السلام کے خلاف تھا؟ نہیں، اس کا سجدے کا انکار انسان کے خلاف ہے۔ وہ ہر انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کھلا چیلنج کر دیا، میں انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے انسانوں سے، اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو تیرے راستے پر چلے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو میرا بندہ ہوگا، جو مجھ سے محبت کرے گا، وہ میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے کئی انبیاء کو دنیا میں بھیجایا، آسمانی کتابیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے آگاہ کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ انبیاء اور اللہ کے بتانے کے بعد شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی ہم شیطان کے دوست بنے پھر رہے، ہر کام میں ہم شیطان کو شامل کرتے، ہمارے ساتھ ہم شیطان کو کھانا کھلاتے، ہم جو پیتے وہ شیطان کو پلاتے، شیطان جو ہمیں بولتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ آخرت میں جب ہم گنہگار بن کے اللہ کے سامنے کھڑے گئے تو شیطان صاف صاف یہ بتا دے گا کہ میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر گناہوں کی طرف نہیں لے گیا تھا، میں نے تیرے ہاتھ کو نیکی سے نہیں روکا تھا، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ تیری نفس سے کیا، میں نے تو بس ایک چھوٹا سا وسوسہ ڈالا تھا۔ تو اس نفس کو کس طرح قابو کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جنت 2 قدم کی دوری پر ہے، ایک قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ تو یہ نفس پر قدم اسی لیے نہیں رکھا جاتا کیونکہ ہم ایمان کے بہت کمزور ہیں، شیطان نے ہمارے ایمان کو اتنا کمزور کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا قدم نفس پر نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کھلے دشمن سے دشمنی مول لے جو ہماری بربادی چاہتا ہے تو ہماری نفس مضبوط بنے گی، ہمارا قدم مضبوط بنے گا، اور پھر ہمیں جنت میں جانے سے یہ بالکل نہیں روک سکتا۔ اے مسلمانوں، سوچنے والی بات ہے، جس نے کھلا چیلنج رب کو کر دیا کہ میں انسانوں کی تباہی بربادی کر دوں گا، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو ایسے دشمن کے ہم دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم دشمن کے ساتھ دوستی نبھا سکتے ہیں؟ اور جو اللہ ہمارا خیر خواہ ہے ہم اسے کیسے بھول بیٹھے؟ جو ہمارے جاگنے سے پہلے ہمارا رزق بھیجا دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمارے لیے دنیا بنائی ہے، ہر عیش و آرام کی چیزیں بنائی ہے، جنت بنائی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے بنائی ہے۔ جو تمہارا خیر خواہ ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور جو شیطان تمہاری تباہی اور بربادی چاہتا ہے، دنیا میں بھی تمہارا خرابہ، آخرت میں بھی تمہارا خرابہ، اور تم اس کو اپنا بڑا دوست بنائے رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں ہتھیار بھی دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس ہتھیار کو ہم صندوق میں بند کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے، ہم اس ہتھیار کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال ہی نہیں کر رہے، تو کس طرح سے ہم اس جنگ کو جیتیں گے؟ مانو جاگو، اس دشمن کو پہچانو، اس دشمن سے اپنی حفاظت کرو، اللہ کے راستے پر آؤ۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے ہدایت مانگو کہ اللہ اس شیطان سے ہمیں پناہ دے۔ شیطان دشمن کی دوستی چھوڑو اور اللہ کی محبت کی طرف پلٹ آؤ۔